بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر حسین شاہ صاحب، ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر THQ کوٹلی۔ آج ان سے جانیں گے کہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کے اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جس کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ناول کرونا وائرس، جو پایا جاتا ہے سانپ میں اور بیٹس میں، اور چائنا میں چونکہ ان دونوں کا سوپ بڑا پسند کیا جاتا ہے، لہٰذا چائنا میں یہ بیماری سب سے پہلے ووہان جو چائنا کا صوبہ ہے وہاں پر دسمبر میں ہی رپورٹ ہوا یہ ناول کرونا وائرس، اور جو پہلا مریض تھا وہ مچھلی منڈی میں مارکیٹ میں وہاں پہ کام کرتا تھا، سی فوڈ کی ایک مارکیٹ تھی وہاں پر وہ کام کرتا تھا اور اسے یہ رپورٹ ہوا سب سے پہلے۔ پھر آہستہ آہستہ ووہان کے پورے صوبے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن جتنی سویریٹی سے یہ پھیلتا گیا اتنی سویریٹی سے اس نے ڈیتھس کاز نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم عموماً یہ کیا کرتا ہے کہ اپر ریسپیریٹری ٹریک کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اپر ریسپیریٹری ٹریک سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں سب سے پہلے جو فلو ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، اس کے بعد فیور ہوتا ہے، سر کا درد ہوتا ہے، اور فیٹک کہتے ہیں کہ بے چینی یا تھکاوٹ کا محسوس ہونا، یہ عام طور پر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کا انکیوبیشن پیریڈ، جب جراثیم جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو داخل ہونے کے 14 دن بعد یہ اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ سویئر کنڈیشن اختیار کر جائے تو وائرل نمونیا ہوتا ہے، اور وائرل کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے، اور کرونا وائرس چونکہ ابھی ڈسکور ہوا ہے لہٰذا اس کی ابھی کوئی ویکسین بھی نہیں آئی ہے، جبکہ تھائی لینڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ریٹرو وائرسز پر استعمال ہونے والی جو ویکسین ہے، اینٹی وائرل جو ڈرگ ہے، اس کو استعمال کیا ہے تو وہ کرونا وائرس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن اس کا ابھی مکمل طور پہ کوئی علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا، مکمل طور پہ اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکا۔ اس میں علامات میں نے آپ کو بتا دی، یہ پھیلتا کیسے ہے، کیسے جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ پھیلتا کیسے ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ایسے پھیلتا ہے کہ جب ایک انسان چھینکتا ہے یا کھانسی کرتا ہے تو اس وقت اس کے ڈراپلیٹس وہ فضا میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ سانس کی نالی کے ذریعے دوسرے انسانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس بیماری کا جب شکار ہوتا ہے تو اس کی جو ہینڈ ٹچنگ یا ہینڈ شیکنگ جب کی جاتی ہے اس کے ساتھ تو اس وقت بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ ان واش جو ہینڈز ہیں ان کے ساتھ جب ہم اپنی آئیز، اپنے نوز کو جو ہے وہ رب کریں گے یا استعمال کریں گے آئیز کو صاف کرنے کے لیے نوز کو، تو یہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک یہ کہ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ جو فضا میں اگر اس کے کچھ ڈراپلیٹس موجود ہیں سنیزنگ کی یا کسی کی کفنگ کی وجہ سے ایسے فضا میں موجود ہیں تو وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ ماسک کا استعمال زیادہ کریں۔ آج کل کے دنوں میں مارکیٹس اور رش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں، بالخصوص بیرون ملک سفر کرنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس کے کیسز جو ہے وہ چائنا کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی اس کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو اس کے کسی بھی میٹیریل کو ٹچ کرنے سے پرہیز کیا جائے، بار بار ہاتھ دھوئے جائیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے سوپ کا استعمال کریں، ہاتھ دھونے کے لیے جو ہے وہ سینسیٹائزر کا استعمال کریں، کوشش کریں کہ ہاتھوں کو صاف رکھیں اور اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دیں۔ پانی بار بار جو ہے وہ پیتے رہیں۔ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے کہ عموماً آج کل ہم ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پی لیتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹرز کی یہ پرسکرپشن ہے کہ آج کل کے دنوں میں چونکہ یہ بیماری جو ہے وہ تھریٹ ہے تو آج کل کے دنوں میں گرم پانی یعنی نیم گرم پانی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک، جو بڑے ہیں وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر ہو اس کا، اور جو چھوٹے ہیں وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر ہو، تو وہ پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو اس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بیماریاں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس بیماری سے بچاؤ کر سکتا ہے اپنا، اور جب لگ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔